بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار عالم مومنوں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے ان مقاصد میں بھی مومنین کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہم روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان فکر نہیں کرے گا تب تک انسان اس عقلی مراتب تک نہیں پہنچ سکتا. جن لوگوں کو ولایت سمجھ میں نہیں آئی، رسالت سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ وہ لوگ فکر سے عاری تھے. کہا کوئی مقام ادنا میں رہ کر مقام اعلیٰ کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی عالم نقص میں رہ کر عالم کمال کو نہیں سمجھ سکتا. جب تک نقص سے نہیں نکلیں گے تب تک کمال حاصل نہیں کر سکتے. کل میں نے مثال دی تھی، اگر بچے سے پوچھا جائے کہ جوانی کیا ہے بچہ بتا نہیں سکتا. جوان سے پوچھا جائے کہ بڑھاپا کیا ہے جوان بتا نہیں سکتا. لیکن اگر بوڑھے سے پوچھا جائے کہ جوانی کیا ہے بچپنا کیا ہے وہ جوانی بھی بتائے گا بچپنے کو بھی بتائے گا. فرمایا جب تک کمال حاصل نہیں کرتے، جب تک معرفت حاصل نہیں کرتے، تمہیں نہ نبی سمجھ میں آئیں گے نہ علی سمجھ میں آئیں گے. مسلمانوں نے غلطی یہ کی، صرف قرآن کی ظاہری آیتوں کو پڑھا اور اس کے بعد چاہا کہ ہم نبی کو سمجھیں، اس کے بعد چاہا کہ ہم علی کو سمجھیں. کبھی ظاہر سے کچھ سمجھ نہیں آتا جب تک قرآن کے باطن میں نہیں جاؤ گے. اور مولا فرماتے ہیں باطن قرآن تجھے کہیں نہیں ملے گا، بس در علی سے ملے گا. جب تک اہل بیت کے در پہ نہیں آؤ گے تب تک قرآن تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. ملتا ہے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میری قوم میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، لیکن میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا تو مجھ سے بھی افضل ہے، مجھ سے بھی بہتر ہے. ایک امتی کھڑا ہو کر کہتا ہے اے عیسیٰ کیا آپ اس نبی جیسے نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ فرماتے خبردار مجھے کبھی اس نبی سے نہ ملانا. ارے ہم انبیاء جب خدا کی ملاقات کو جاتے ہیں، موسیٰ جب خدا کی ملاقات کو گیا تھا تو اللہ نے کہا تھا فخلعن علیک، اے موسیٰ اپنی جوتی کو اتار کر آ. لیکن جب محمد خدا کی ملاقات کو جاتا ہے تو خدا کی آواز آتی اپنی جوتیوں کے ساتھ میری دربار میں آ جا. تو جو مسلمان محمد کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ رسول کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ علامہ شبر ہندی صاحب فرماتے ہیں یہاں پر جوتی کی مراد کیا ہے، نعل کی مراد کیا ہے؟ کہ جب بھی حضرت موسیٰ خدا سے ملنے جاتے تھے تو کہتے تھے اے خدا میرے اہل کا خیال رکھنا، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. تو اللہ نے کہا جب میری دربار میں آؤ تو بچوں کی محبت کو نکال کر آؤ،
جب میری دربار میں آؤ تو اولاد کی محبت کو نکال کر آؤ، لیکن فرماتے ہیں جب نبی عرش پر جاتے ہیں، معراج پر جاتے ہیں، یہاں جوتیاں اتارنا چاہیں، محبت کو نکالنا چاہا، لیکن اللہ کی آواز آئی اے محمد تو اپنی آل کی محبت کو لے کر آ، تیری آل کی محبت عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ تو اپنی آل کی محبت کو لے کر آ۔ قرآن جب نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، جب اوصاف نبی بتاتا ہے، بڑے عجیب انداز میں بتاتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل ہیں۔ جب تک وہ کر کے بتائیں نا تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کی آواز آئی انہ لرسول کریم، یہ نبی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اے مسلمان ذرا سوچو، ذرا فکر کرو، یہ نبی کریم ہے، انہ لرسول کریم۔